دیکھتے ہیں کہ وہ سے صحیح معنوں میں کھڑے نہیں ہوتے، فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح دونوں سجدوں کے درمیان صحیح سے بیٹھتے نہیں ہیں اور فوراً جو ہے نا وہ دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں، تو یہ ترک واجب ہوتا ہے۔ اور تعدیل ارکان واجب ہے۔ تعدیل ارکان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رکوع میں، سجدے میں، قومہ میں، جلسہ کے اندر کم از کم ایک مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار ٹھہرنا یہ واجب ہے۔ بعض لوگ ماشاءاللہ استقامت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، لیکن ان کو اتنی جلدی ہوتی ہے کہ ایک رکن صحیح سے ادا نہیں کرتے، دوسرے میں جانے کی جلدی ہوتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں تعدیل ارکان، اور تعدیل ارکان واجب ہے، اور اگر کوئی ان کا خیال نہیں رکھے گا تو ترک واجب لازم آئے گا۔ اور جیسے میں نے کہا کہ واجب چھوڑنے سے نماز ہو جاتی ہے لیکن ادھوری نماز ہوتی ہے۔ آپ لوگوں کو بھی اندازہ ہوگا کہ یہ ایک عام سا مسئلہ ہے، عام سی بات ہے، لوگ اس میں خیال نہیں کرتے۔ اسی طرح صرف دو ہی ایسے سجدے کرنا کہ جن کے درمیان بیٹھنا ہو، سجدے میں پیٹھ سیدھی کرنا، یہ بھی واجب ہے۔ کسی بھی نماز میں دوسری رکعت سے پہلے اور 4 رکعت والی نماز کی تیسری رکعت میں قعدہ کے لیے، التحیات کے لیے نہ بیٹھنا۔ آج لوگ ایک رکعت مکمل کرتے ہیں، دونوں سجدے کر لیے، دوسری رکعت میں کھڑا ہونے سے پہلے کچھ دیر بیٹھ جاتے ہیں، پھر کھڑا ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ نے دیکھا ہو، یہ عورتیں زیادہ کرتی۔ اسی طرح 3 رکعتیں پڑھ لی، چوتھی رکعت کے لیے کھڑا ہونے سے پہلے تھوڑا سا بیٹھ جائیں گے یا تھوڑے سا بیٹھ جائیں گے، تو یہ نہ بیٹھنا یہاں واجب ہے۔ یعنی اگر کوئی بیٹھے گا تو ترک واجب لازم ہوگا، نہ بیٹھنا یہاں پر واجب ہے۔ اسی طرح 2 سے زیادہ رکعتوں والی نماز کی دوسری رکعت میں التحیات میں بیٹھ کر التحیات کا ایک ایک لفظ پڑھنا واجب ہے۔ یعنی جو تشہد ہم پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات، یہ عبدہ و رسول تک پڑھنا، جو پہلا قاعدہ ہوتا ہے، قاعدہ اولا اور قاعدہ اخیرہ، اس میں پڑھنا واجب ہے۔ ایک ایک لفظ، اگر ایک لفظ بھی کسی نے چھوڑ دیا تو ترک واجب لازم آئے گا اور اس پر سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔